حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کا اثر ہوا، اور انہوں نے جس طرح دلیل کے ساتھ مجھے دین اسلام کی حقانیت سے آگاہ کیا، اس سے میرے دل میں دین اسلام کے متعلق کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کشمکش میں ونج میں مبتلا تھا، کیونکہ میرا خاندان بنو ہاشم کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ان کا دشمن ہو چکا تھا، اور میرے خاندان کا ایک سردار ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں پیش تھا۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس جگہ سے گزرے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل تمہیں جنت کی مہمانی کے لیے بلاتا ہے، تم اس کی دعوت قبول کر لو۔ اللہ عز و جل نے مجھے تمہاری اور تمام مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے فرمایا ہے۔ اسلام قبول کرنے میں ہی سب کی بھلائی اور بہتری ہے، اور میں تمہیں اس بھلائی اور بہتری کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تردد کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے اس وقت چوتھے مسلمان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کی کہی ہوئی باتیں بھی سچ ثابت ہوئیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حسن و خالق اور محبت اور صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی گفتگو فرمائی تھی کہ میرے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عشق کی بدولت ہے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کی تبلیغ میں ایک کشش اور تھی جس کی وجہ سے جو بھی ان کی بات سنتا وہ ان کو رد نہ کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلہ کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا، اور اس بات کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کریں گے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مخالفتوں کی کچھ پرواہ نہ کی اور خود کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا۔ وہ غلامی جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دم میں شہادت فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے خاندان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں بالخصوص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حاکم بن العاص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک آزاد نہ کروں گا جب تک تم دین اسلام کو نہیں چھوڑ دیتے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں میں جکڑ کر مارا جاتا، آگ جلا کر
دھواں دیا جاتا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام پر قائم رہے۔ جب حکم بن العاص نے دیکھا ان کا بھتیجا کسی بھی طرح دین اسلام چھوڑنے پر راضی نہیں ہے تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے معززین میں ہوتا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا جو اس سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے تک قریش کی نظروں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، اور جن کی ایمانداری ہر شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ ان کو اعلان نبوت کے بعد مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قریش کے معاملہ افہام لوگوں میں شمار تھے، ان کو مظالم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ چنانچہ یہی سلوک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ میں لوگوں کی فلاح و بہبودی کی کاموں کی وجہ سے ایک نمایاں مقام کے حامل تھے۔ آج وہ ان کی اذیتوں کو برداشت کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو امیہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطع تعلق اختیار کر لی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام باتوں کے باوجود خلوص نیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنی جان و مال سے دین اسلام کی آپ یاری کی، یعنی کہ خدمت کی، اور اسی میں اپنی جان دی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات ہوئی تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے، اور وہ اس ملاقات سے بیشتر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں دین اسلام کی حقانیت واضح کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لوگوں پر کیا مقام ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمہ سنا تو کانپ اٹھے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الذاریات کی آیات ذیل کی تلاوت فرمائی، اے لوگو، یقین لانے والوں کے لیے زمین میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی کئی نشانیاں ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، بس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، یہ بات حق ہے اور ایسی ہی یقینی ہے جیسے تم بول رہے ہو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کلمات سنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی کہ انہیں بھی دیر اسلام میں داخل فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود دیر اسلام میں داخل ہو گئے۔ دین اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید گہرے ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی جان و مال کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے دین اسلام کو معاشی تحفظ حاصل ہوا، اور اس کا ثبوت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی موقعوں پر اپنی دولت کو بے ذریع دین اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا ہے، جس کا تذکرہ ہم اگلے صفحات میں کریں گے۔ واقعہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح۔
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور اسلام سے نیک نیتی کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ صرف 12 برس تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عقبہ سے ہوا، جو بعد ازاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد طلاق پر ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے سال ہوئی۔ یہ ایک کامیاب شادی شدہ جوڑا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صاحب حیثیت تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہونے دی اور ان کے آرام و عیاش کا ہر ممکن خیال رکھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی وجہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرو، اللہ عز و جل تمہیں غزوہ بدر میں شمولیت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فتح واپس لوٹے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حصہ دیا۔ واقعہ ہجرت حبشہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت کے بعد وقتاً فوقتاً جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مشرکین مکہ نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ جب مشرکین مکہ کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حبشہ میں اس وقت ایک نیک سیرت عیسائی بادشاہ نجاشی حکمران تھا۔ ہجرت حبشہ کا واقعہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ نجاشی اپنی مہمان نوازی اور پرہیزگاری کی وجہ سے خاص شہرت رکھتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے۔ مسلمانوں کی یہ پہلی ہجرت تھی جو مشرکین مکہ کے مظالم کی وجہ سے انہیں کرنی پڑی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی گئی۔ اس ہجرت کے پہلے قافلے میں 12 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں، جو مکہ مکرمہ سے پہلے جدہ اور پھر وہاں سے 2 کشتیوں میں سوار ہو کر سمندری راستے سے حبشہ پہنچے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی زوجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے کچھ عرصے تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات کی خبر نہ ہوئی۔
اس دوران قریش کی ایک عورت حبشہ سے مکہ مکرمہ آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا کہ وہ ایک جانور پر سوار تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات سن کر فرمایا، اللہ عز و جل ان دونوں کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اللہ عز و جل کی راہ میں ہجرت اختیار کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جماعت جس نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہیلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو صلحین عبد السعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظلون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لیلہ بنت ابی امیشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو صبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حتیب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سہیل بن بیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے اس پہلے قافلے کے انچارج تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ میں بھی تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے، مگر جب معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے تو دوبارہ حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے۔